من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد حضرات علماء کرام محترم سامعین عزیز بچوں اور بچیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو کوشش کرتا ہے اور جو محنت کرتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر نگاہ اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، اسی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ملتا ہے۔ اب انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کے لیے اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے دوسرا جمع کرنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں اور اس دنیا میں سربلندی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب لکھی ہے، قسمت کی کتاب ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اپنی قسمت کی کتاب خود لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے اور اپنی محنت سے، مشقت سے بڑا سے بڑا مقام، اونچا سے اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان واقعی محنت اور لگن سے کام کرے، دین پر عمل پیدا ہو، تو دنیا کی عزت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں عزت اور سرفرازی اور ساری بادشاہت اور حکومت کا تاج یہ مسلمانوں کے سر پر ہوگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو معزز بنایا، مکرم بنایا، دنیا کا سب سے اونچا انسان بنایا، ساری عزتیں مسلمانوں کو عنایت کی ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ کُنَّا أَذَلُّ قَوْمٍ، ہم لوگ اسلام سے پہلے دنیا کے سب سے ذلیل قوم، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دیا، مقام دیا۔ آج ہماری جو بے عزتی ہے، جو رسوائی ہے، ہم کہاں ہیں ہم خود سمجھتے ہیں، وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ بکری کے چروائے تھے عرب کے لوگ، جب اسلام نہیں تھا بکری چرایا کرتے تھے، اونٹ کے چرواہا تھے، اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اور جب اسلام آیا چند سالوں میں دنیا کے حاکم بنے، پوری دنیا پر حکومت کیا اور سب کی قیادت اور سیادت کیا کرتے تھے۔ توحید کے اندر اتنی طاقت ہے، وحدانیت کے اندر جو عقیدہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، جو اللہ نے سکھایا، ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کو نافع نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا سمجھنا، اسی سے ڈرنا، اسی سے ماننا، اسی پر بھروسہ۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے نے مسلمانوں کو دنیا کی حاکمیت ہے، پوری دنیا پر حکومت کیا مسلمانوں نے، اور 1200 سال تک دنیا کی تاریخ میں اتنا